آج حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد پارلیمان کا اجلاس طلب کیا. ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، شہباز شریف سمیت تمام اہم رہنما شریک ہوئے. قومی اسمبلی کے آج طلب کیے گئے ہنگامی اجلاس میں نیب آرڈیننس 1999 میں مزید ترمیم کا بل 2023 منظور کر لیا گیا. اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں جو مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1908 میں مزید ترمیم کا بل ہے وہ بھی منظور کیا گیا ہے. دوسری جانب قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی کچھ وقت پہلے ہی اختتام پذیر ہوا ہے اور اس اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی. اجلاس میں وزیر اعظم، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمان، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور آئی جیز بھی شریک ہوئے. آرمی چیف کی آمد پر اراکین اسمبلی اور وفاقی وزراء نے ڈیسک بجا کر ان کا استقبال کیا، جبکہ عسکری حکام کی جانب سے شرکاء کو ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں آرمی چیف نے 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر اراکین کو مبارکباد دی اور کہا کہ سینٹر آف گریوٹی پاکستان کے عوام ہیں. جب تمام شرکاء گفتگو کر چکے تو آرمی چیف نے کہا ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث سے آگے بڑھنا ہوگا اور ہمارے پاکستان کی بات کرنا ہوگی. اب آج ہنگامہ خیز دن رہا ہے کہ جس دن سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت تھی، پارلیمان کا ہنگامی اجلاس ہوا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا. اس اہم ڈیولپمنٹ بات کریں گے. اس وقت سینئر رینکر پرسن تجزیہ بچا صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم سرا بچا صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو انسٹرکشنز براہ راست اسٹیٹ بینک کو جاری کی گئی ہیں، اب یقیناً بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جس آئین کی گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں، کیا اس آئین کو بچا پائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی میں کوئی 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا، میں زرداری صاحب کا انٹرویو دیکھ رہی تھی اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایز وی اسپیک وہ انٹرویو دے رہے ہیں ایک نجی چینل کو، اور اس پہ انہوں نے جو فرمایا ہے میرا خیال ہے وہی کرکس آف دا پرابلم ہے. انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ عدالتی احکامات اور آئین کو سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاست کو نہیں سمجھتے. تو میرا خیال ہے ایک بات میں اس چیز کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے کہ اس وقت جو سیاست ہے اس کو نہیں سمجھا جا رہا. آئین اور قانون کی سمجھ سب کو ہے، اور جہاں پہ سیاسی معاملات نہیں ہونے چاہیے، جہاں سیاسی فیصلے نہیں ہونے چاہیے، وہاں سیاست ہو رہی ہے اور نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا، جب آپ کے کسی فیصلے میں بھی ابہام پیدا ہو جائے آپ کے اپنے ججز صاحبان کے درمیان، دیکھیں نا اس کو ڈیفائی تو جب پارلیمنٹ کر رہی ہے وہ تو بعد میں کر رہی ہے، پہلے تو آپ کے اپنے جج صاحبان ڈیفائی کر رہے ہیں. آپ کے 7 ممبر بینچ میں 4 ممبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بنتا تھا سو موٹو. اب وہ 90 دن کے الیکشنز کے معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ان کی سنی کہاں کہ آگے جا کے کوئی بات ہوتی ہے؟ جب اتنی کمپلیکیٹڈ بات ہوتی ہے اس میں زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ لائک مائنڈڈ کی جگہ ان لائک مائنڈڈ لوگوں کو بھی اس کا حصہ بناتے ہیں تاکہ بات دونوں طرف سے واضح ہو جائے. اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر سرخم کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہاں فیصلے میں ہی ابہام ہے، یہاں بینچز جو کانسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں ان پر بھی ابہام ہے. اب آپ معافی بھی لے لیجیے طارڑ صاحب کی، اس پر بھی انہوں نے کہہ دیا جی وہ جج صاحبان جو آج ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ تو سپرسیڈ کر کے آئے ہیں، سینیورٹی والے جو جج صاحبان تھے ان کا حق مارا ہے انہوں نے. یہ تنازع بار کاؤنسلز بھی اٹھا چکی ہیں. تو جب ایک کنٹروورسی ویسے ہی ان دا میکنگ ہو، ان کو تو صرف کور دیا ہے جو یہ فیصلہ آیا ہے، اس میں صرف پارلیمنٹ کو ایک بریدنگ اسپیس مل گئی ہے کہ 90 دن کا الیکشن، اب دے آر پلئنگ ود دا سچویشن اینڈ اٹس ویری کلیئر دیٹ ان کے لیے تو یہ ورک کرتا ہے. ایک ادارہ اگر ٹو اسپیک اگر وہ پی ٹی آئی کے حامی ہے یا کم از کم وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ ظاہر ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب ایسی کیا چیز ہے کہ تمام ادارے، تمام لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پہلے تیار رہے، اب ایک ادارہ ان کو پھر سپورٹ کر رہا ہے. اور اب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے، پرسیپشن تو یہی ہے کہ کم از کم فوج ہمارا جو ادارہ ہے وہ تو ان کے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ آج انہوں نے پارلیمنٹ کو اپنی سپورٹ دے دی. اور بڑی معنی خیز بات ہے جب انہوں نے کہہ دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہی فیصلے کریں گے آئین کے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کہاں پہ ڈیوائیڈ ہے اور کہاں پہ ڈیوائیڈ سامنے آئے گی اینڈ ہو ہیز دا ہائر سے. دیکھیں، عوامی نمائندے فیصلے ضرور کریں گے، لیکن عوامی نمائندے بھی تو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے ایک کمیٹی تو کانسٹیٹیوٹ کی ہے کہ مذاکرات ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انا ضد اور ہٹ دھرمی اس طرف بھی ہے، جس کو تحریک انصاف کہتے ہیں. انا ضد اور ہٹ دھرمی اس طرف بھی ہے کہ جو ریاست کا ایک بڑا امپورٹنٹ پلر ہے، عدلیہ ہے، اور وہاں پر اتنی ہٹ دھرمی ہے کہ باوجود اس کے کہ فل کورٹ کا مطالبہ ہر طرف سے آ رہا تھا 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا. یہ جب تک کم نہیں ہوگی یا کوئی انا کا پرچم نہیں گرائے گا تب تک کیسے بیٹھ سکیں گے یہ؟
دیکھیے انا اور ہر دھرمی تو تب بھی تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اس وقت آپ کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی, وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے. انہوں نے حکومت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. یہ بات تو طے ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے, بل بھی اگر سپر سیڈ کر کے بھی بل منظور کیے گئے ان کو, تو پھر انہوں نے وہ اس کا بھی ساتھ دیا. انہوں نے 2/3 اکثریت سے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا بھی قانون پاس ہوا. یہ تمام تر چیزیں اسی جگہ ہوئی ہیں. تو ہر دھرمی تو وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں مصلحت سامنے آ جاتی ہے. مصلحت اب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے نا, کہاں سے شروع کریں ہم اس پرابلم کو؟ وہاں سے شروع کریں جب جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ان کا لگ گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو پیار محبت ختم ہو گیا, نکے کا ابا معاملہ ختم ہو گیا. آپ کی جو اس وقت موجودہ اپوزیشن تھی, اب وہ موجودہ حکومت جو ہے اس وقت کی اپوزیشن, وہ باجوہ صاحب کا نام بھول گئی. پھر جنرل فیض کے اوپر نزلہ گرا. پھر جنرل باجوہ نے بیٹھ کے کنفیشن کیا, جی کنفیشن آف اے فارمر جنرل, کہ میں ان کو لے کر میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. وہ مان رہے ہیں, اس پہ سپریم کورٹ نوٹس نہیں لیتی, اس پہ وہ کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد ایک دو چھوڑیے, آپ کو کتنے جنرلز کہہ دیں گے کہ جی بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ججز کی تعیناتی میں بھی اپنا رول ادا کیا ہے, ہم نے ہر جگہ کو مضبوط کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے. اس پہ کوئی سو موٹو نہیں ہوتا. تو اس ملک میں آئین کیا صرف اس حکومت کو 90 دن کے الیکشن کرانے میں ہی آئین کا کردار ہے, یا آئین کا کردار کہیں اور بھی آئے گا سامنے؟ تو یہ جو معاملہ ہے ہر دھرمی کا نہیں ہے, یہ معاملہ اس ہر دھرمی سے آئین کی خلاف ورزی کا ہے جو اس ملک میں ہو چکی ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار ہو چکی ہے. اس کے بعد یہ آئے, یہ انہوں نے ایک طور پر آئینی اقدام اٹھایا, وہ بھی غیر آئینی تھا, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سپورٹ تھا وہ آئینی کور. لیکن یہاں پہ جب آپ غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کریں گے اور وہ آپ پھر کہیں گے کہ ان کو آئینی کور مل جائے, وہ نہیں ہو سکتا. تو آئین کو بچانا ہے تو اس کی پہلے سدھار کے لیے دیکھیے کہ بیسک پرابلم کا ہے. تو اب میں ان جج صاحبان کے فیصلے کو کیسے قبول کر لوں جب مجھے پتہ ان کو کون لایا ہے, اور جب ان کا میرٹ کویسچنیبل ہو جائے, جب ان کے اپنے تضادات سامنے آنے لگے, تو میں کیسے مان لوں؟ تو حکومت کے پاس تو یہ کور ہے نا. دیکھیں آپریٹو ڈیسیژنز تو عدالتیں دے رہی ہیں, اور obviously وہ ڈیسیژنز ہی پریویل کرتے ہیں. حکومت بے شک یہ کہتی رہے کہ نہیں وہ 4-3 کا مسئلہ تھا, سو موٹو جورسڈکشن بنتی نہیں تھی, سو موٹو لے لیا, یہ بینچ ہمیں قبول نہیں ہے, یہ اپنی پسند کا بینچ کمپوز کیا ہوا ہے. حکومت جو مرضی کہتے رہے, لیکن عدالتیں تو فیصلے صادر کر رہی ہیں. اور آج بھی انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہہ دیا کہ 17 کو آپ فنڈز ریلیز کریں, 18 کو ہمیں رپورٹ سبمٹ کرائے, اور اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے ہم سوموار تک 21 ارب فراہم کر دیں گے. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان اب اپنے ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی انسٹرکشنز بھی پاس آن کر رہا ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہے نا آئین کو بچانے والے اس قدر تعداد میں زیادہ آ گئے ہیں, اور مجھے تو یہ یقین نہیں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چیمپئن بن گئے ہیں آئین کو بچانے کے لیے. آئین کا تحفظ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. دیکھیں صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, اس کے بعد کچھ نہ چلا اس ملک میں. نہ معیشت چلی, نہ فیصلے چلے, نہ آئین چلا, نہ حکمرانی چلی, نہ پارلیمنٹ چل رہی ہے, نہ عدالتیں چل رہی ہیں, کچھ بھی تو نہیں چل رہا. عمران خان صاحب نے تو ہر جگہ بلاک کر دی ہے. اب آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں. آپ دیکھیے اب کیسز کی نوعیت دیکھیے. عدت میں نکاح کیا, کیوں کیا عدت میں نکاح؟ مفتی سعید صاحب فرما رہے ہیں جی وہ کیونکہ ان کو ایک تاریخ پر اگر وہ نہ کرتے وہ نکاح, اور وہ تاریخ گزر جاتی تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. مطلب بیسس تو دیکھیے اس ملک میں کس طرح سے کھلواڑ کیا گیا ہے. اس ملک میں آپ نے کہاں لے گئے ہیں سیاست کو, کہاں لے گئے ہیں معاملات کو, کہاں لے گئے ہیں پرسنل انا کو, کہاں لے گئے ہیں آپ ذاتی اناد کو. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بات پہلے کرتے تھے, چھپ چھپا کے کرتے تھے, اب اتنی اوپنلی یہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک آدمی کی ڈاٹر کی کویسچنیبل ہو گئی ہے. اس ملک میں بنیادی طور پر اگر اتنا بڑا غیر معمولی کام کیا جائے تو اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم کہ قانون اور آئین اپنا رستہ اختیار کرے, حکمرانی آئے, معیشت بچے. لیکن عمران خان صاحب کے لیے تو ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے, اور اب کہتے ہیں جی ہر چیز صحیح ہو جائے. کیسے ہو جائے صحیح؟ اور اس آدمی کے لیے ہو جائے جس نے کبھی آئین کے اوپر نہیں چلا, جس نے کبھی پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھا, جس نے کبھی عوام کا نہیں سوچا, جو آج بھی عوام کا نہیں سوچ رہا. وہ چاہتا ہے میں 2/3 اکثریت سے آ جاؤں, پاپولیرٹی ہو, لیکن میں کوئی پرفارمنس نہ دوں. 4.25 سال کی انڈر جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اس کو ہم بھول جائیں. تو پھر ٹھیک ہے آئین کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اس 90 دن کے الیکشنز کو, اس کے بعد اس ملک میں جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے. لیکن اس ملک میں اس سے بدتر ہو چکا ہے. وہ اس وقت سامنے نہیں ہوا, بند دروازوں کے پیچھے ہوا, اس کے ایفیکٹس ذرا آہستہ آہستہ گریجولی آئے. یہ فیصلہ جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی ہے, اور اس کو نہیں کوئی مانے گا, اور یہ ملک ایمرجنسی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس ملک میں جو پاور ہے وہ پاور وہی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے. اب آپ مجھے لاکھ کہیے پارلیمنٹ سپریم ہے,